प्लीज़ यूके मत आएँ क्योंकि यूके आने के तमाम रास्तों को और यहाँ पे सेटलमेंट के तमाम तरीकों को एक-एक करके बंद किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ एक ऐसी न्यूज़ जो है उसको शेयर करने जा रही हूँ जिसे कि सुनने के बाद वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे यूके में आएँ और आके यहाँ पे सेटलमेंट करें, उनके लिए ये न्यूज़ इतनी खुश आइंद नहीं होगी। और वो लोग जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और आके उन्होंने इलीगल तरीके से आए हैं और आके उन्होंने यहाँ पे कुछ चक्कर चलाया कि भी हम लोग सेटल हो जाएं, उनके लिए भी ये न्यूज़ कोई इतनी खुश आइंद नहीं है। आप लोगों को ऐसी खबरें बताने का ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आप लोग डीमोटिवेट हों या ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें। क्योंकि मेरा मकसद ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी को भी डीमोटिवेट करूँ या किसी का हौसला जो है उसे पस्त करने की कोशिश करूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बातें बताने का आपको मकसद ये है कि वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे यूके में आएँ या किसी भी बैरूनी मुल्क आएँ, तो वो आने से पहले ना उनको ग्राउंड रियलिटी पता हो। क्योंकि एजेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान में बैठे हुए ना यकीनी तौर पे मैं जानती हूँ बहुत सुहाने-सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। अपने पैसे तो वो लेके एक तरफ साइड पे हो जाते हैं, आपको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से पहुँचा के, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भुगतनी आपने है। जो कुछ आपके ऊपर बीतेगा ना वो सिर्फ़ आप ही जानेंगे या अल्लाह जानेगा। और ये बातें बताने का मकसद ये है कि अपने पैसों को इस तरह से वेस्ट ना करें कि भई वो आप लोग यहाँ पे आ भी जाएँ, पैसा भी वेस्ट हो और आने के बाद आप लोगों का जो टारगेट है ना, वो भी अचीव ना हो सके। तो जी अपने पैसों को सेव करें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो है ना वो सोच समझ के करें और एक ग्राउंड रियलिटी जो है ना उसको समझने की भी कोशिश करें। यूके में आना हर किसी का ख्वाब है और यहाँ पे आके पैसा कमाना जो है वो उनका बहुत ही बड़ा ख्वाब है कि यहाँ पे आके पैसा कमाएँ। लेकिन वो लोग जो कि यहाँ पे ना इल्लीगल तरीकों से आते हैं, यानी कि समंदर के रास्ते आ गए, किसी और कंट्री से होके फिर यहाँ पे एंटर हो गए, यानी कि इल्लीगल तरीका अपनाते हैं और फिर आने के बाद यहाँ पे अपना स्टेटस चेंज करते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए अब ये है कि हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्तियाँ कर दी गई हैं। पहली जो हुकूमत थी ना कंज़र्वेटिव पार्टी, उसने क्या किया था, उसने कहा था कि भई उसने तकरीबन 2.5 लाख पाउंड जो थे ना इस मद में लगा दिए थे, उसकी अनाउंसमेंट कर दी थी कि भई हम जो जितने भी असाइलम सीकर हैं ना उनको रवांडा भेज दिया जाएगा। और जब तक कि उनके केसेस का फ़ैसला नहीं हो जाता, क्योंकि असाइलम के केसेस का फ़ैसला इतनी जल्दी हंगामी बुनियादों पे नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता था यहाँ पे कोई भी वीज़ा या कोई भी स्टेटस लेने का, तो वो क्या करते थे कि असाइलम अप्लाई कर देते थे, क्योंकि असाइलम के केसेस का फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं आता और लॉयर्स उनसे यानी कि सोलिसिटर वगैरह फ़ीसें लेके अपनी जेबें गरम कर लेते थे और उनको जो था ना बस ऐसे ही लटकता छोड़ देते थे। अब जी जो नई हुकूमत आई है उसने आके लेबर पार्टी ने क्या किया, उसने जो रवांडा वाला केस था ना वो उस सारे सीन को ख़त्म कर दिया कि किसी भी असाइलम सीकर को रवांडा नहीं भेजा जाएगा, जिसकी वजह से क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, उन्होंने असाइलम के केसेस और भी ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिए। अब जी जो नई हुकूमत आई है उसने एक नया प्लान जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है और तकरीबन 75 मिलियन पाउंड जो है ना वो इस मद के ऊपर और इस प्लान के ऊपर एक्ट करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। और इसमें सख्तियाँ जो है ना वो असाइलम सीकर्स के ऊपर होंगी। वो लोग जिन्होंने कि यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई कर दिया हुआ है, उनके भी अब केसेस का फ़ैसला हंगामी बुनियादों पे किया जाएगा। और वो लोग जो कि यहाँ पे आने का तरीका ढूँढ रहे हैं कि भई हम किसी न किसी तरीके से यूके में एंटर होके असाइलम अप्लाई कर देंगे, यानी कि इल्लीगल जो लोगों की स्मगलिंग है ना, उसको अब रोका जाएगा और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे इल्लीगल मौजूद हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। वजह उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग यहाँ पे इल्लीगल आके असाइलम अप्लाई कर देते हैं। हुकूमत के ऊपर एक बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। हुकूमत जो है वो यानी कि कंट्री इस वक़्त ऑलरेडी रिसेशन की कंडीशन में जा रहा है और इतने ज़्यादा यहाँ के ना हालात अच्छे नहीं हैं, जैसे कि पहले कभी हुआ करते थे। तो इन हंगामी बुनियादों के ऊपर मुल्क के यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ कम करने के लिए और इन सारी सिचुएशन में से यानी कि जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं उनको अच्छी सर्विसेज और अच्छा एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड
کرنے کے لیے حکومت نے یہ نیا پلان انٹروڈیوس کروایا ہے جسے کہ نیو بارڈر کمانڈ فورس پلان کا نام دیا گیا ہے، اور اس فورس کے ذریعے جو ہے اب ہنگامی بنیادوں کے اوپر بہت ساری سیکیورٹی فورسز جو ہیں، چاہے وہ کوئی بندہ سی لیول کے تھرو اس کنٹری میں انٹر ہو یا بارڈر چینل کے تھرو اس کنٹری میں انٹر ہونے کی کوشش کرے یا لینڈ روٹ کے ذریعے انٹر ہونے کی کوشش کرے، ہر جگہ پہ اب یہ فورس جو ہے وہ تعینات کر دی جائے گی، جس کا کام صرف اور صرف یہ ہوگا کہ انسانوں کی اللیگل سمگلنگ جو ہے نا وہ اس کنٹری میں روکی جائے۔ یہ نیو فورس جو ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل فورس ہوگی جو کہ ہوم آفس، امیگریشن، پولیس، لا اینڈ انفورسمنٹ اور دیگر باقی سارے اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کے کام کرے گی، اور نہ صرف یہ بلکہ نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا ہے، اور ان کا مقصد ان سارے اداروں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے عروج پہ ہے، کوئی بھی بندہ یہاں پہ لا بریک نہیں کر سکتا، اور اتنی زیادہ جب ایجنسیز کے بندے یعنی کہ آپ دیکھیں ہوم آفس والے بھی آپ لوگوں سے سوال پوچھیں گے، جو لوگ یہاں پہ بائی پلین آ رہے ہیں یعنی کہ لینڈ کے تھرو آ رہے ہیں، امیگریشن وہاں پہ کلیئر کرنا والے وہ بھی آپ لوگوں سے سوال پوچھیں گے، بہت زیادہ یعنی کہ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ پولیس جو ہے، پولیس کو بھی اب یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے ہر بندے کا جو ہے نا وہ سٹیٹس چیک کرنے کا اختیار رکھتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی بھی بندہ اگر اس کو سسپیشیس نظر آئے گا، کوئی بھی کسی بھی کاروائی میں مبتلا اگر نظر آئے گا تو اس کا سٹیٹس یعنی کہ اس کا ویزا اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فوری طور پہ چیک کیے جائیں گے۔ یعنی کہ لوگ جو یہاں پہ آ کے اللیگل آ کے چھپ چھپا کے صرف کیش کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کہ بھی ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کنٹری میں رہ لیں، تو اب سب کے لیے جو ہے نا کسی بھی طرح کا کوئی لینینسی نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ پولیس کے چھاپے اور اس طرح کی انویسٹیگیشنز، اور یہ کہ بھئی کوئی بھی بندہ آ کے نا آپ کو پوچھ سکتا ہے، لا اینڈ انفورسمنٹ والے کوئی بھی ادارہ آ کے آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ بھی آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی سٹیٹس ہے، اپنا ویزا چیک کروائیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ان شارٹ یہ ہے کہ بھئی یہ یہاں پہ نا اب بہت زیادہ سختیاں ہونے والی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ نیو اسائلم کے لیے آنا چاہ رہے ہیں کہ بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے یو کے میں انٹر ہو کے وہاں پہ اسائلم اپلائی کر دیں گے، تو وہ اب ایسا نہ سوچیں بلکہ اب کوئی اور روٹ اختیار کریں، کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں، کوئی اور چکر چلائیں کہ بھی ہم اب یہاں پہ آ کے کس طرح سے اپنا سٹیٹس جو ہے نا اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اسائلم والوں کے لیے یہاں پہ کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اور جی وہ لوگ جو کہ یہاں پہ پہلے سے موجود ہیں، جنہوں نے کہ اسائلم کے کیسز اپلائی کر دیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اب بہت زیادہ تنگی کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ نا اب نیو ہنگامی کوڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں گے۔ یہ 75 ملین جو پاؤنڈ ہے نا وہ اسی مد میں خرچ کیے گئے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لوگ ہائر کرنے ہیں نا ان کو پیمنٹس کی جائیں گی، ان کو تنخواہوں کے اوپر رکھا جائے گا کہ وہ اپنی جاب جو ہے نا وہ پورے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کریں۔ نیو کوڈز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا جو کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر صرف اور صرف اسائلم کے لوگوں کا، ان کیسز کا اور ان فائلز کا فیصلہ کریں گے کہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اب کیا جائے۔ تو جی جن کیسز کا ان کو یہ لگے گا کہ واقعی ان لوگوں کو واپس بھیجنا یعنی کہ ان کے کنٹریز کی طرف ان کی جان کے لیے خطرہ ہے، اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یو کے جو ادارے ہیں اور جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے میں کتنی کے ایکسپرٹ ہے، تو جو ان کی فل جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور صرف انہی کیسز پہ جو ہے ان لوگوں کو اسائلم الاؤ کیا جائے گا، ان لوگوں کو پناہ دی جائے گی جن کا کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے کنٹری میں واپس بھیجنے پہ واقعی میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور دوسرے وہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ آ کے فیک اپنی ایک گراؤنڈ کریٹ کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا، اور اس طرح کی باتیں، یعنی کہ صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یو کے سے نہ نکالا جائے، ہمارے پاس ایک یہاں کا سٹیٹس کلیئر ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے ہوم کنٹری کے ساتھ مل کے فل انویسٹیگیشن کی جائے گی، پیچھے تک ان کی بیک گراؤنڈ نکالی جائے گی کہ واقعی میں اس طرح کا کوئی کیس ہے کہ بھی ان کے بھائی مار دیں گے، ان کے کوئی وہاں پہ زمین اور جائیداد کا مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو کہ بھی جس کی وجہ سے ہو کہ بھی ان کی جان کو خطرہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوا اور ان کی گورنمنٹ نے یعنی کہ حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ان کو فل پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی، یا یہ حکومت ان کو جو ہے وہ اس چیز کو میک شیور کرے گی کہ وہاں پہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور تیسرے وہ طرح کے لوگ جو کہ یہ کہہ دیتے تھے کہ بھی اگر ہم لوگ واپس گئے تو وہاں پہ ہم لوگ سروائیو نہیں کر سکتے، ہمارے لیے وہاں پہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی فیک گراؤنڈ بناتے تھے کہ بھی جس کا نہ کوئی سر ہو اور نہ کوئی پاؤں ہو، تو پھر ان لوگوں کو تو بالکل ہی جو ہے نا وہ یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور جو
کسی اور کنٹری کے تھرو یہاں پہ ہو کے آتے ہیں نا. یہ میں نے اپنے ایک ولاگ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ یہاں کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی وایا چینل آئیں، یعنی کہ پہلے آپ لوگ دبئی چلے گئے، دبئی سے پھر اٹلی چلے گئے، اٹلی سے فرانس، اور پھر فرانس سے سمندر کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ یو کے میں داخل ہو گئے. یعنی کہ جو دوسرے کنٹری سے ہو کے یہاں پہ یو کے میں آ رہے ہیں نا، یہاں پہ آ کے اسائلم اپلائی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کو واپس فرانس، اٹلی یا دبئی ہی بھیج دیا جائے گا، کیونکہ وہ پہلے وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کے اسائلم اپلائی کیا تھا. ان شارٹ یہ کہ اسائلم والوں کے لیے اب یہاں پہ راستے بہت تنگ کر دیے گئے ہیں، اور لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ ہنگامی بیسس پہ کیے جائیں گے. نئے لوگوں کو یہاں پہ آنے سے روکا جائے گا فل انفورسمنٹ کے ساتھ، کہ بھی لوگ یہاں پہ اللیگلی انٹر نہ ہوں، ہیومن سمگلنگ نہ ہو، اور کوئی بھی یہاں پہ آ کے نئے کیسز اسائلم کے لیے اپلائی نہ کرے. یہ سارے کے سارا 75 ملین پاؤنڈ جو خرچ کیا جا رہا ہے نا، وہ صرف اسی مد میں کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے اوپر جو دباؤ ہے، جو ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے اس طرح کے اللیگل لوگوں کے آنے کی وجہ سے اور ہیومن سمگلنگ کی وجہ سے، آف کورس وہ حکومت کو ہی پے کرنے پڑتے ہیں نا پیسے، تو ان لوگوں کو یہاں پہ رہنے کا بھی خرچہ دینا پڑتا ہے، ان لوگوں کو سٹیٹس بھی دینا پڑتا ہے، ان لوگوں کو جابس بھی دینی پڑتی ہیں. تو اس ساری چکر کو ختم کرنے کے لیے نا، کہ گورنمنٹ کے اوپر اتنا نہ بوجھ پڑے اور اتنا نہ اس کے اوپر ایکسپینسز انکریز ہوں، تو اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے نا اب جی یہ یہاں پہ ہنگامی بیسس کے اوپر یہ ایک نیا پلان انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جسے کہ نیو بارڈر کمانڈ فورس کا نام دیا گیا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو یہاں پہ آنے سے روکنا ہے، ہیومن سمگلنگ کو روکنا ہے، اللیگل لوگوں کو آنے سے روکنا ہے، اور یہاں پہ جو لوگ پہلے آلریڈی موجود ہیں ان کو ہنگامی بیسس پہ فیصلے کر کے ان کے ہوم کنٹریز کی طرف واپس بھیجا جائے گا. تو جی اب بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ پلان کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آ کے یہاں پہ یو کے میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور پھر آ کے اسائلم اپلائی کر لیں، تو آپ لوگ ایسا نہ سوچیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ویسٹیج آف منی اینڈ ٹائم ہے. کوئی اور طریقہ نکالیں، کوئی اور ویزا ڈھونڈیں، اور تب آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے. چلیں جی، تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جی چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. انٹل دین اللہ حافظ.